بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو۔ سوال: بادل کی گرج کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں کہاں کیا گیا ہے؟ جواب: سورت رعد آیات نمبر 13 میں۔ سوال: سورت حجر کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: وادی کریم میں مدینہ سے شام جانے والی سڑک پر ایک بستی کا نام حجر ہے۔ اس میں قوم سمود آباد تھی۔ اس کا تذکرہ اس سورت میں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام حجر دیا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسعد حمیری نے چڑھایا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسعد حمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام میں ہوئی؟ جواب: وادی بیت الحام میں ہوئی، جس کا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب: روزہ کو۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب: سورت لقمان۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمانوں کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدے کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: پیدائشی ختنہ والے انبیاء کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعب احبار نے روایت کیا ہے کہ وہ انبیاء 13 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سام علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ اور محمد بن حبیب ہاشمی نے 14 نقل کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حنظلہ بن ابی صفوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ جواب: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، پس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ سب سے پہلے کس نے کیا، نیز سجدہ کس ترتیب میں کیا گیا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔
ترتیب یاد رکھنے کے لیے لفظ جمع یاد رکھیں۔ جیم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میم سے میکائیل علیہ السلام، الف سے اسرافیل علیہ السلام اور عین سے عزرائیل علیہ السلام۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ ہبت اللہ جس کے معنی اردو میں اللہ دیا کے ہیں، کس کا لقب ہے؟ جواب، یہ حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے حابیل جو شہید ہو چکے ہیں کے بدلے میں حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال، کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب، مرض الموت کے وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے۔ سوال، نماز پڑھتے وقت کس نشانی کا ظاہر ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، نماز میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور تلاوت قرآن پاک میں۔ جس شخص کو اللہ کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہو، قرآن مجید پڑھنے میں لذت آئے اور نماز پڑھنے سے لذت ملے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرنے سے لذت نہیں آتی، قرآن پڑھنے اور سننے سے لذت نہیں آتی اور نماز میں سکون نہیں ملتا، تو یاد رکھیں رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے اگر اللہ پاک رحمت کا دروازہ بند کر لے تو یہ اللہ پاک کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔